بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے بہت بڑا وظیفہ لے کر آیا ہوں، جس وظیفے کو آپ نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد جو ہے اس وظیفے کو آپ نے کر لینا ہے۔ جب مغرب کی نماز پڑھ لیں، جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں اس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے رہیں، نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں۔ کسی جگہ پر آپ اس کے علاوہ نہیں جا سکتے، جہاں پر آپ نے نماز پڑھی اس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے رہیں اور اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اس کی چند جو ہے وہ شرائط ہیں وہ آپ سب سن لیں، تاکہ آپ اس وظیفے کو ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد نماز کو پڑھنے کے بعد فوراً آپ کے ایک تسبیح آپ کے ہاتھ کے اندر ہونی چاہیے، جس پر آپ اس وظیفے کو کمپلیٹ کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے تسبیح کے اوپر لازمی کرنا ہے، اس کے علاوہ ہاتھ کے پروں پر نہیں کرنا۔ اگر بلا مجبوری ہے تو پھر تو ہے ٹھیک، اگر آپ کے گھر میں تسبیح موجود ہے یا آپ کی جیب میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے، پھر آپ ہاتھ تسبیح کے بغیر آپ پھر کریں، پھر اس لیے اجازت نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ تسبیح کے اوپر کریں گے، اگر تسبیح نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہنا ہے کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سنتوں کو مکمل کرنے سے پہلے آپ نے وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی درود پڑھ لیں جو آپ کو آسان لگتا ہو، جو آپ کی زبان کے اوپر جائز رہتا ہو، جو آسانی پیدا کرتا ہو، وہ درود پاک آپ نے سب سے پہلے پڑھ لینا ہے اول میں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 7 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے 1 مرتبہ درود اول میں پڑھ لیا، اس کے بعد استغفر اللہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے یا رشیدو کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی 11 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پڑھ لیا کوئی بھی، اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کو 7 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے یا رشیدو کو 11 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد اینڈ میں آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، اینڈ میں آپ کو میں بہت بڑا وظیفہ بتانے والا ہوں، آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے وظیفے کو اندر۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے، آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، حافظہ کمزور ہے، آپ کوئی چیز دماغ کے اندر نہیں رکھ پاتے، تھوڑی دیر کے لیے سنتے ہیں اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں، آپ کا حافظہ بہت زیادہ کنٹرول یعنی کمزور اتنا ہو چکا ہے کہ آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، تو یہ بیسٹ وظیفہ ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ ایک جو ہے کاپی لے لیں، اس پینسل کے ساتھ اس وظیفے کو لکھ لیں۔ بہت جو ہے وہ آپ نے بہت مرتبہ اس وظیفے کو کیا ہوگا اور بہت لکی یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا ہے کہ اینڈ میں مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور بات یاد رہے کہ جو درود آپ نے اول میں پڑھا وہی اینڈ میں پڑھنا ہے۔ دوبارہ آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے 1 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر درود پڑھ لیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب استغفر اللہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیا، پھر تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے یا رشیدو کے وظیفے کو، یا رشیدو اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور چوتھی مرتبہ اور آخری مرتبہ آپ نے یا مسبب الاسباب کا وظیفہ کرنا ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جو درود آپ نے اول میں پڑھا ہے، چاہے درود ابراہیم پڑھا ہے، چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا ہے، یا کوئی بھی درود پڑھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے اول میں درود پڑھا ہے وہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اور بات یاد رہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کوشش کریں آپ نے تسبیح کے اوپر ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ ہاتھ کے پروں کے اوپر جب تسبیح نہ ہو تو پھر کر سکتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی، کہ پسند ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، بیل آئکن کو دبا دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔